بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعارف قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوح اسلام کی ہدایت کے لیے جو کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، ان میں قرآن مجید آخری مکمل اور ابدی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کے فضائل و برکات اور علوم و اسرار بے حد و حساب ہے۔ قرآن مجید کے اسماء کے بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں، جن میں سے کتاب البرہان کا بیان بھی ہے کہ قرآن کریم کے 55 نام ایسے ہیں جو خود آیات قرآنیہ سے ماخوذ ہیں۔ ان میں سے چند اسماء مبارکہ مندرجہ ذیل فہرست میں مذکور ہیں۔ الکتاب، دنیا کی تمام کتابوں میں کتاب کہلانے کا مستحق قرآن ہی ہے۔ سچ، الفرقان، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی، نور، روشنی اور ہدایت دکھانے والی، شفا، روحانی شفا اور پیغام صحت، تذکرات، عبرت و نصیحت کا سامان۔ العلم، یہ کتاب سراپا علم و معرفت ہے۔ البیان، اس کتاب کی ہر تعلیم وضاحت سے پیش کی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی چند صفتوں کا بھی بیان فرمایا ہے، مثلاً حکیم، حکمت والا، مجید، بزرگ، مبارک، بابرکت، العزیز، زبردست، عزت والا، مبین، ہدایت کو واضح کرنے والا، کریم، کرامت اور بزرگی والا۔ اس کتاب کی خوبی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس کے مضامین و مطالب کی کوئی حد نہیں۔ کوئی شخص بھی جس کے دل میں ہدایت کی سچی تڑپ ہو، وہ اپنی فہم کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ قرآن مجید کے فضائل بہت سی آیات و حدیث میں مذکور ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، تمہارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے ایک پیغام نصیحت آ چکا ہے جو دلوں کی بیماریوں کا علاج اور مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت باعث برکت اور موجب اجر و ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے، اس کے لیے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک حرف الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے۔ گویا ایک لفظ میں 3 حروف ہوئے جن کے بدلے میں 30 نیکیاں ملیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو روز قیامت ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بہتر ہوگی۔ قرآن مجید پر عمل دنیا اور دین کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے قوموں کو عزت و سربلندی عطا کرتا ہے، ایمان و عمل کے ذریعے، اور بہت سو کو اس سے روگردانی کرنے پر ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ وحی کے لغوی معنی خفیہ طور پر لطیف انداز میں اشارے سے بات کرنے کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں وحی سے مراد وہ پیغام الہی ہے جو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو عطا کرتا ہے۔ خواص عقل اور دیگر مادی ذرائع سے ملنے والے علم کے مقابلے میں وحی کے ذریعے حاصل ہونے والا علم زیادہ یقینی اور قطعی ہوتا ہے۔ تمام انبیاء کرام وحی الہی کی رہنمائی میں اپنی امتوں کے لیے فریضہ تبلیغ و رسالت ادا کرتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کی تکمیل ہو چکی ہے۔ قرآن مجید کی صورت میں آخری وحی الہی محفوظ ہو چکی ہے جو روز قیامت تک ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحی آسمانی کا نزول اور نبوت و رسالت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو چکا ہے۔ قرآن کریم نزول سے پہلے لوح محفوظ میں مکتوب تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلکہ یہ ایک قرآن مجید ہے، لوح محفوظ میں ہے، پھر لیلۃ القدر میں جو رمضان المبارک میں ہے، یہ پورے کا پورا لوح محفوظ سے آسمان و دنیا پر نازل ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکمت اور فیصلے کے مطابق اس کا نزول حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شروع ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی تو آپ بکثرت سچے خواب دیکھا کرتے تھے جو حرف بحرف پورے ہوتے تھے۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر فاران نامی پہاڑ کے ہرا نامی غار میں کئی دن تنہائی میں گزارتے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ اچانک ایک دن جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اقرأ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل الامین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھیجا اور پھر چھوڑ کر کہا، اقرأ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر جبریل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور پھر سورہ علق کی پہلی 5 آیات پڑھی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا بلکہ روز قیامت تک تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کا عظیم بار امانت تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کا بڑا اثر تھا۔ واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ جب کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنایا۔ وہ آپ کے اطمینان کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو نہایت عمر رسیدہ اور تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات سن کر کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لاتا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک کوئی وحی نہ آئی۔ اسے فترۃ الوحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد مسلسل قرآن مجید موقع اور محفل کے مطابق تقریباً 20 سال تک نازل ہوتا رہا۔ اس طرح نزول وحی کا کل زمانہ 23 سال کے لگ بھگ ہے۔ عام طور پر 3 4 آیاتیں ایک ساتھ اترتی، بعض اوقات زیادہ آیاتیں یا پوری سورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبان وحی کو بلا کر ہر وحی کو اس کی متعلقہ صورت میں لکھوا لیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔